وہ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے بعد پھر جو سوسائٹی میں ایشوز آتے ہیں یا جو ہے وہ لوگوں کے رائٹس کو سبجوگیٹ کیا جاتا ہے یا ایک کنزرویٹزم آتا ہے سوسائٹی میں، تو یہ تو غلط ہوا سر. لیکن مشیل فوکو کہتے ہیں کہ نو، اٹس رائٹ فار دیم، مے بی اٹس رائٹ فار دیم. ٹھیک ہے، تو مے بی اٹس رائٹ فار دیم ناٹ فار می از دی کور فلاسفی آف پوسٹ ماڈرنزم. ٹھیک ہے، یہ کور فلاسفی ہوتی ہے پوسٹ ماڈرنسٹ کی کہ اگر ایک انسان غلط کام کر رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ مورلی غلط ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ اس بندے کو لگے کہ مورلی اس کے لیے جو وہ کام کر رہے غلط ہے. ٹھیک ہے، تو دیر از ایتھیکل ریلیٹیوزم ان اٹ. آئی ہوپ کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ ایتھکس اینڈ مورلٹی ریلیٹیو ہے اینڈ اٹس اے سوشل کنسٹرکٹ. اٹ ڈزنٹ ہیو اینی کائنڈ آف ایبسلیوٹ ٹروتھ. ایبسلیوٹ جو ہے وہ اس میں کوئی چیز نہیں. جیسے میں نے آپ کو منگولیا کا ایگزامپل دیا تھا کہ اس میں منگولیا میں جو ہے وہ پولی اینڈری الاؤڈ ہے. ون ویمن کین ہیو ملٹیپل ہسبینڈس منگولیا میں، اور اٹس مورلی رائٹ دیئر. ٹھیک ہے، مورلی کریکٹ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، اگر یہی چیز آپ یہاں پہ لاتے ہیں تو یہاں پہ تو ایک آپ کی جو ہے وہ آگ لگائی دی جائے گی سوسائٹی کو اگر یہ بات کی گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ چیز مورلی رائٹ ہے. تو ایتھیکل ریلیٹیوزم جو ہے وہ کچھ یہی بات کرتا ہے کہ دیر از نو ایبسلیوٹ ٹروتھ ان ایتھکس اینڈ مورلٹی. واٹ از مورلی رائٹ اور رانگ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن اور فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی. اب اس کا رزلٹ کیا ملتا ہے کہ پوسٹ ماڈرن لٹریچر جو ہے وہ بہت زیادہ انسیسٹ ہمیں دکھائے گا، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ٹیبو جو ہے وہ تھیمس آئیں گی، ٹیبو کیریکٹرس آئیں گے، اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی جو آپ کو لگے گا کہ یہ امورل ہیں. دیٹ مسٹ ناٹ بی ٹاٹ ان لٹریچر. یہ بہت ڈینجرس لٹریچر ہے. پہلے ہی آپ کو میں نے وارننگ دی تھی، اور اس کو جو ہے وہ تھوڑا طریقے سے پڑھا جاتا ہے پوسٹ ماڈرن. ٹھیک ہے جی بیٹے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی. یہ چیزیں جب ساری ڈسکشن ہو جائے گی مونوٹونس وے میں، دین آئی ول کنڈکٹ ڈسکشنس. یہاں پہ ڈسکشن ہوگی، ایک ڈبیٹ ٹائپ کی ہوگی جس میں ول ٹاک اباؤٹ ماڈرنزم اینڈ پوسٹ ماڈرنزم، اور دونوں میں جو ہے وہ کیا فرق ہے. جی اف یو ہیو اینی کوشچن یو کین آسک بیٹا. جی بیٹے، بات سمجھ میں نہ آئے، اگر آپ کو انسٹرکشنز کلیئر نہیں ہے تو یو کین آسک می، آئی ول ریپیٹ فار یو. جی آلرائٹ بیٹا، آئی نو کہ آپ کی کلاس جو ہے وہ بالکل نیو ہے اور فار دا فرسٹ ٹائم آپ لوگ مجھ سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ڈرنا نہیں ہے آپ میں. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی اور یو وانٹ مٹیریل یا ایسا کوئی ٹرم آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو یو کین آسک می. تو جو ہے وہ آپ بار بار پوچھ سکتے ہیں. دیٹس ناٹ این ایشو، رائٹ. میں یہ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ آئی بلیو ان کانسیپچوئل کلیئرٹی، اور کانسیپٹس اگر آپ کے کلیئر نہیں ہوں گے تو یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو understand anything in literature. That's very important. All right. So this particular thinking, postmodernism, talks about nihilistic view of life. It says life is meaninglessness. They said that life is meaningless, and whatever you see in your society is all meaningless. It doesn't have solid foundation. So meaninglessness is here. What's the purpose of life? That's a common question that we ask in philosophy. What's the purpose of life? All right, why we are here? Is there any reason behind doing anything? For suppose any social work, کوئی آپ سوشل ورک کر رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں،
ایک پرٹیکولر پرپس جو ہے ہمیں بتایا گیا کہ زندگی میں ہوتا ہے، اور اس میں ایک میننگ بھی ہوتی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے، میننگ ہوتی ہے. لیکن پوسٹ ماڈرنسٹ کہتے ہیں کہ دیر از نو میننگ ان لائف. میننگ جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں بے معنی ہے، پرپز لیس ہیں، میننگ لیس ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ میننگ لیسنس جو ہے وہ ایک قسم کی ایبزرڈٹی ہے. ایبزرڈٹی جو فلسفی میں ڈسکس کی جاتی ہے، اور یہی آپ کو ان کریکٹرز میں نظر آئے گی پوسٹ ماڈرن لٹریچر کی. بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایبزرڈ کریکٹرز، ایبزرڈ پلاٹس، ایبزرڈ آئیڈیاز جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے. تو میننگ لیسنس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈومیننٹ ہمیں نظر آتی ہے پوسٹ ماڈرن تھاٹ میں، پوسٹ ماڈرنسٹ. Alright. Then they say identity politics, not meta politics. Who will define this line? کون بتائے گا کہ آئیڈینٹی پالیٹکس کیا ہوتی ہے یا میٹا پالیٹکس کیا ہوتی ہے؟ جی who will tell me؟ یہ جو ٹرمس ہیں وہ آئی گیس تھوڑے ہیوی ہیں آپ لوگوں کے لیے، کہ جو ہے وہ عجیب عجیب سے ٹرمس یوز ہو رہے ہیں ابھی. Alright. Challenge to enlightenment, Marxism, rationality, liberalism, etc. Believe me, postmodernism is that thought which rejects almost every thought present in the history, or it's present in the contemporary world. It rejects your Enlightenment era. It rejects Marxism. It rejects rationality. It also rejects liberalism as well. سو پوسٹ ماڈرن تھاٹ جو ہے وہ ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، ہر وہ چیز جو ڈومیننٹ رہی ہے اپنے ٹائم پیریڈ میں. لبرلزم ابھی بھی ہے، سیکولرزم، ٹھیک ہے، لبرل پالیٹکس ہے دنیا میں ابھی، اس کو بھی یہ ریجیکٹ کرتے ہیں. مارکسسٹ جو ہے کلاسیکل تھیوری سمجھی جاتی ہے، ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. کیپٹلزم کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں، ریشنلٹی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہر چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ایکسیپٹ کس چیز کو کرتے ہیں؟ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ وی ٹاک اباؤٹ سبجیکٹیوٹی. جو آپ کو اچھا لگے دیٹس دا ٹروتھ، جو آپ کو نہیں لگتا وہ بھلے حقیقت نہیں ہے آپ کا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں لبرلزم جو بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کیا ہے، لوگوں کو تھرو نیگوسیشن اپنے جو ہے وہ ایشوز سالو کرنے چاہیے. نیگوسیشن یا میوچل کوآپریشن کے ذریعے لوگوں کو چیزیں سالو کرنی چاہیے. لیکن جو امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو ہے لبرلزم کا، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ دیر آر سرٹن کیریکٹرسٹکس دیٹ آر ٹو بی فالو. ٹھیک ہے. تو لبرلزم میں آپ کے پاس کچھ چیک لسٹ ہے جو فالو کرنی ہوتی ہے، کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں. اینڈ لبرل تھاٹ ٹاکس اباؤٹ ریشنل بینگس، ہیومن بینگس ایز اے ریشنل، کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ بیسیکلی ان کو ایک میوچل کوآپریشن میں رہنا چاہیے، اور سٹیزنس کو رائٹس دینے چاہیے اینڈ آل دس اسٹف. اور یہ چیزیں ہمیں پتہ ہے سالٹ. ٹھیک ہے. لیکن پوسٹ ماڈرن تھاٹ جو کہہ رہا ہے وہ اس سے اس طریقے سے کولائڈ کرتا ہے کہ پوسٹ ماڈرنسٹ جو ہے وہ فار ایگزامپل اگر ایک بندہ سوشلزم فالو کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ٹھیک ہے، ہی شوڈ فالو. بٹ لبرلزم ایسے نہیں کہے گا. لبرلزم کے پاس ایک آلریڈی چیک لسٹ ہے، اگر وہ فالو اپ نہیں ہوگی تو وہ اللیبرل کہلائے گا، کنزرویٹو کہلائے گا، یا اتھارٹیرین جو سسٹم ہوتا ہے وہ کہلائے گا. فار ایگزامپل they never accept what Russia does in the past or is doing right now in contemporary politics. They call them as authoritarian state. وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اتھارٹیرین ہے. they actually do not accept their point of view. ٹھیک ہے. تو جو کور جو ہے فلسفی ہے دونوں کی، ان میں یہی ڈفرینس آتے ہیں کہ لبرل جو ہے وہ ان کے پاس ایک چارج شیٹ ہے، ایک جو ہے وہ چیک لسٹ ہے کہ یہ چیزیں کرے گی اسٹیٹ. یہی اگر آپ آئیڈیاز کریں گے، انڈیویژولزم کریں گے، لوگوں کو رائٹس دیں گے اور لوگوں کو رائٹ ان پالیٹکس دیں گے، رائٹ ٹو ووٹ دیں گے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ
آپ کی لبرل تھاٹ میں آئیں گی, آپ کی لبرل اسٹیٹ ہوگی. اگر اس کو فالو اپ نہیں کریں گے تو یو آر illiberal اینڈ یو شوڈ بی کنڈیمڈ. لیکن پوسٹ ماڈرنسٹ ایسا نہیں سوچتے. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کا سوشل کنسٹرکٹ ہے, سوسائٹی بناتی ہے, اور اس میں کوئی ایبسلیوٹ ٹروتھ نہیں ہے, ایبسلیوٹ سالڈ جو ہے وہ فاؤنڈیشنز نہیں ہے. واٹ ایور یو آر ڈوئنگ یو آر سیلف ریسپانسبل فار دس, اور اس کی جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ آپ نے خود فیس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور نو بڈی ہیز رائٹ ٹو سے کہ جو ہے وہ جو ہے یہ چیز غلط ہے یا یہ صحیح ہے. وہ سبجیکٹیولی اس انسان کے لیے ٹھیک ہے, ہمارے لیے غلط ہے تو ٹھیک ہے, ہمارے لیے غلط ہے. ٹھیک ہے. سو وی آفن سے کہ بھائی پوسٹ ماڈرنسٹ کہتے ہیں کہ دیر از نو ٹروتھ دیٹ دیر از any absolute truth. There is no truth that there is absolute truth. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایبسلیوٹ ٹروتھ ہے. لیکن اس پہ جو کنٹمپرری فلاسفرس ہیں جو پوسٹ ماڈرنسٹ تھاٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, آئی پرسنلی ڈو ناٹ فالو دس ایز ویل. پوسٹ ماڈرنسٹ تھاٹ اتنا کنفیوزنگ ہے کہ I myself do not follow this after my study or after learning literature. تو آپ اگر اس چیز کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ریڈیکلائزڈ بن جاتی ہے آپ کے تھاٹ کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. ٹھیک. تو نارملی ایک جو ہے وہ سینٹینس بولا جاتا ہے کہ دیر از نو ٹروتھ دیٹ دیر از ایبسلیوٹ ٹروتھ. تو اس کے جو فلاسفرس ہیں کنٹمپرری جو ریجیکٹ کرتے ہیں پوسٹ ماڈرنسٹ تھاٹ کو, وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو ٹروتھ دیٹ دیر از ایبسلیوٹ ٹروتھ. ٹھیک ہے. دس از آلسو ناٹ این ایبسلیوٹ ٹروتھ. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ کوئی سچ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی بالکل سچ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات سچ ہے اور کوئی سچ نہیں. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو ایبسلیوٹ ٹروتھ کی بات کر رہے ہیں دے آر سیئنگ کہ کوئی ایبسلیوٹ ٹروتھ نہیں ہوتا. تو کنٹمپرریز جو ہیں جو اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سچائی نہیں کہ کوئی سچائی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ فلاسفیز ہیں ٹرکی جو یہ ڈسکس کرتے ہیں. تو جیسے آپ کو بولا کہ یہ لبرلزم کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور لبرلزم جو ہے وہ ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں ڈسکس کیا جاتا ہے. نیو لبرل آئیڈیاز ڈفرینٹ ہیں آپ کے پاس, کلاسیکل لبرلزم ڈفرینٹ ہے. جسے آپ نے ریئلزم بھی پڑھا ہوگا, سنا ہوگا انٹرنیشنل ریلیشنس میں, یا بیسک فلاسفی میں ریئلزم جو ہے وہ آپ کو لٹریچر میں بھی ملتا ہے. ریئلزم اینڈ نیچرلزم یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے فار لیٹن امریکن لٹریچر جو ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. نو ایبسلیوٹ ٹروتھ, نو آبجیکٹیوٹی, ایوری تھنگ از سبجیکٹو, اٹ مینس ایوری تھنگ از ریلیٹو. یہ ہم نے بات ڈسکس کی. پاور از سبجیکٹو تھرو لینگویج. Get out of binary thinking, rejecting dialecticism. Have you heard about this term dialecticism? جی بیٹے, آپ نے ڈائلیکٹس سنا ہے, ڈائلیکٹسزم؟ ڈائلیکٹکس جو ہے وہ کچھ ایسی چیز ہے جس میں ڈائی مطلب کہ جو ہے وہ دو اپوزٹ سنتھیسس اینڈ اینٹی سنتھیسس کی بات ہوتی ہے, پلس مائنس کی بات ہوتی ہے. آپ سمپل ٹرمز میں لیں, یہاں پہ بات ہوتی ہے پلس مائنس کی. کوئی آئیڈیا پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے, کوئی آئیڈیا اگر نیگیٹو ہے, تو اس انداز میں اگر آپ کسی چیز کو ڈسکس کریں گے تو وہ بائنری تھنکنگ ہوتی ہے. اور یہ کارل مارکس نے جو ہے وہ ہسٹوریکل جو ہے وہ مٹیریلزم پہ بات کی تھی, جس میں ڈائلیکٹس کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایگریکلچر ریولوشن آئی تو یہ ایک قسم کی پازیٹیو چینج تھی سوسائٹی میں. فوڈ سیکورٹی ہوئی لوگوں کی, اور لوگوں کی لائف میں پازیٹیو چینجز آئی. لیکن اس کا نیگیٹو کیا ہوتا ہے کہ فیوڈلزم جو ہے وہ یورپ میں آ جاتا ہے. فیوڈلزم یہ جو آپ انٹیریئر سندھ میں دیکھتے ہیں, طبقاتی نظام, جس میں فیوڈل لاٹس آ جاتے ہیں, اور زمیندار لوگ جو ہے آپ کو ابھی تک سندھ میں نظر آتی ہے فیوڈلزم.
تو ایز اے ریزلٹ آف دس ایگریکلچر ریولیوشن فیوڈلزم جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو یہ جو ہے ڈائلیکٹس جو ہے وہ ڈائلیکٹسزم کارل مارکس کا ہسٹوریکل جو ہے وہ مٹیریلزم اس پہ یہ بات کرتے ہیں ویسے. تو اس میں جو ہے وہ بائنری تھنکنگ ہوتی. تو اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں پوسٹ ماڈرنسٹ. یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی اتنی کمپلیکس ہے کہ آپ اس کو یس اور نو سنتھیسس یا اینٹی سنتھیسس میں ڈسکس نہیں کر سکتے. خدارہ اس چیز کو جو ہے وہ ختم کریں کہ آپ پہلے سوچتے تھے کہ یہ چیز صحیح ہے غلط ہے, صحیح کیوں نہیں ہے, اس کے پیچھے جاتے ہیں غلط ہے تو غلط کیوں ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں. اس سے بیونڈ بھی جو ہے وہ چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی چاہیے آپ کو. تو یہ کہتے ہیں کہ بائنری تھنکنگ سے دور رہیں اور یہ ریجیکٹ کرتے ہیں ڈائلیکٹسزم. اگر موقع ملا تو میں آپ کو پڑھاؤں گا ڈائلیکٹسزم, اور یہ ایزی نہیں ہے کانسیپٹ سمجھنا, ٹف کانسیپٹ ہے تھوڑا, ٹھیک ہے. دے آلسو سے کہ پاور جو ہے وہ بھی سبجیکٹو ہے, پاور آبجیکٹو کبھی نہیں ہوتا, اینڈ اٹس تھرو لینگویج. یہ لینگویج پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. ڈسکورس انالیسس, آئی گیس آپ BS8 میں ڈسکورس پڑھیں گے, ڈسکورس کریٹیکل ڈسکورس انالیسس. اس میں جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لینگویج ہے وہ کیسے کنسٹرکٹ کرتی ہے پاور سوسائٹی میں. جیسے اس میں میری ریسرچ آرٹیکل پبلش ہوا ہے پاپولزم پہ کہ مسٹر عمران خان جو ہے وہ کیسے PMLN کی گورنمنٹ کو کیسے جو ہے وہ لیتے ہیں اپنے ٹاک میں جب وہ بات کرتے ہیں. تو اس پہ لینگویج انالیسس کی ہوئی ہے میری, اینڈ آئی ول شیئر دیٹ آرٹیکل ود یو کہ لینگویج کیسے جو ہے وہ پاور کنسٹرکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, یس جی بیٹے. دین دے ٹاک اباؤٹ اسینشلزم. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسینشلزم کو ریجیکٹ کرنا ہے. وہ ایرسٹوٹل, ارسطو اینڈ پلاٹو کی فلسفی تھی, ٹھیک ہے. دے آر اینٹی اسینشلسٹ. اسینشلزم کیا ہوتا ہے فلسفی میں, اینی آئیڈیا؟ جی بیٹے, اسینشلزم ان فلسفی. میرے پاس ریپر ہے بسکٹس کا, اس کو آپ کیسے جو ہے وہ سمجھ سکیں گے, اس کو پرکھیں گے کیسے, سمجھیں گے کیسے اس چیز کو, فزیکل ریالٹی کو, یہ ایک پرٹیکولر تھاٹ کو یا آئیڈیا کو کیسے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہیں گے کہ ہارس جو ہے, ایک گھوڑا جو ہوتا ہے, اس کی کیا آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ 4 لیگس ہوں گی اور فیس جو ہے وہ کچھ ایسا ہوگا اور ٹیل ہوگی اینڈ آل دس اسٹف. تو اس کو فلسفی میں اسینشلزم کہتے ہیں, جس میں ہم ایک پرٹیکولر چیز کو سمجھنے کے لیے, آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کچھ پرٹیکولر سیٹ آف ایلیمنٹس دیکھتے ہیں. اینڈ ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز کو سمجھنے کے لیے وہ جو سیٹ آف ایلیمنٹس ہے, اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو وی ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پرٹیکولر اسٹف. تو ایک کمپلیکس فنامنا کو سمجھنے کے لیے آپ نے اس کے کچھ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ پڑھنے پڑیں گے یا سمجھنے پڑیں گے. تو یہ ہوتی ہے اسینشلزم ان فلسفی. اسینشیل ایلیمنٹس آپ کسی بھی فلسفی آئیڈیا, کسی بھی آبجیکٹیو ریالٹی کے لیں, اور یہ سرٹن ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ آپ کو ہیلپ کریں گی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. سو دیٹس اسینشلزم اینڈ دس آئیڈیا واز گیون بائی پلاٹو, ٹھیک ہے. اور آئیڈیلزم سے یہ جو ہے میچ ہوتا ہے. ایلیگری آف کیو آپ نے سنا ہوگا پلاٹونک فلسفی میں, اس پہ میں بات نہیں کروں گا کیونکہ بہت زیادہ ٹائم چلا جائے گا اس پہ بات کرتے ہیں. ویسے ہی چیزیں بہت ٹف ہیں, تو ویسے ہی ہمارا ٹائم جو ہے بہت زیادہ جا رہا ہے ایک ایک چیز کو سمجھنے. سو دے آر اینٹی اسینشلسٹ. دے بلیو کہ بھائی آپ اگر ایٹریبیوٹس یا پرٹیکولر اسپیسیفک ایلیمنٹس لیتے ہیں تو نیسسریلی وہ آپ کو ہیلپ نہیں کریں گی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. سو دیر از اے مین لیسنس, دیر از اے کنفیوژن, دیر از این ایبسرڈٹی. تو اس سچویشن میں اسینشلزم جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. اسینشلزم جو فلسفیکل اسینشلزم ہے وہ کام بالکل نہیں کرے گا. Alright, they also talk about philosophical determinism as well. They reject determinism. So what's philosophical determinism? Any idea? بیٹا ڈیٹرمنزم میں یہ ہے کہ ہر چیز آپ کی ڈیٹرمائنڈ ہے بائی سرٹن ایکسٹرنل فورسز. فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کہ ہر چیز میں ہمارا فیٹ ہوتا ہے,
خدا نے جو ہے وہ چیزیں لکھی ہیں کچھ اور وہی ہونی ہے. فار سپوز یور لائف اسپین، ایک جو چھوٹا بچہ ہے اس کا کیا فیوچر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے فیٹلزم جو فیٹ ہے اور ڈٹرمنزم یہ کچھ سیم ہی بات ہو جاتی ہے فلسفی میں. Determinism is a belief that all human behaviors flow from genetic or environment factors. All right. یہ اس میں کچھ پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے. جی، تو ہر چیز جو ہے وہ آلریڈی پری ڈیفائنڈ ہے اور ایگزسٹنگ کازز ہیں کچھ جو چیزیں کانسیکوینسز یا ایونٹس ہو رہے ہیں آلریڈی، وہ کچھ آلریڈی پلانڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ان بیسک ٹرمز، ان ایزی ٹرمز وی کال اٹ ایز فیٹلزم اور ڈٹرمنزم. بیسک، بہت بیسک ڈیفینیشن آپ بتا رہا ہوں. اس پہ ڈسکشن اگر ہم کریں گے تو بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم ہمارا چلا جائے گا. سوفوکلیس میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا تھا ایڈیپس ریکس میں، ایڈیپس ریکس میں دیکھا تھا کہ کنگ نے جو ہے وہ انوانٹیڈلی اپنی جو ہے وہ مدر سے شادی کر لی تھی. دیٹ واز انسیسٹ، دیٹ واز امورل، بٹ اٹ واز بیکاز آف فیٹ اینڈ اٹ واز بیکاز آف ڈٹرمنزم. تو فلاسفیکل کوشچن یہ ہوتا ہے کہ ویدر جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ فیٹ پہ چلتی ہے اور وی آر فری ٹو سلیکٹ تھنگس فار اس. کیا ہم باؤنڈ ہیں by certain external forces, like for example in religion we say Almighty God has determined all this stuff for all of us already. تو جو چیز ہونی ہے وہ ہونی ہے. یہ اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی فلاسفیکل ڈٹرمنزم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فلاسفیکل ڈٹرمنزم نہیں ہوتا. جی بیٹے کوئی بولنا چاہ رہا ہے؟ یو کین ٹاک. یو کین ٹاک، جو بھی بولنا چاہ رہے ہیں. جی، تو یہ جو ہے آپ کے پاس فلاسفیکل ڈٹرمنزم تھا جس کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں. دے آلسو ریجیکشن ایز ویل. دیٹس انٹرسٹنگ اسٹف. ریجیکشن جو ہوتی ہے، ریجیکشنزم اس کو بولتے ہیں ریجیکشنزم. ریجیکشنزم کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اینڈ دے ڈو ناٹ پرووائڈ سولوشن، دے ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ سولوشن، they talk about subjectivity and social construct, all this stuff. ٹھیک ہے، تو they reject macro politics جس کی بات ہوئی، جیسے کیپٹلزم کی جو پالیٹکس ہے. they reject Marxist policies politics. ٹھیک ہے، رشیا میں یا باقی جو مارکسسٹ سوشلسٹ بلاک ہے ان کی پالیٹکس کو ریجیکٹ کرتے. ویسٹرن ڈیموکریسیز کی جو پالیٹکس ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس جو ابھی لیٹسٹ جو پالیٹکس چل رہی ہے ویسٹرن تھاٹ میں، ویسٹرن جو ہے وہ پالیٹی میں، وہ ہے انوائرمنٹ پہ. ٹھیک ہے، انوائرمنٹ پہ جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس کو بھی یہ ریجیکٹ کریں گے. یہ سپورٹ کرتے ہیں مائکرو پالیٹکس کو، جو آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کے بیس پر. یہ ریجیکٹ کرتے ہیں کلیکٹیوٹی ایز ویل. ٹھیک ہے، کلیکٹیوٹی کو بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں. alright, and they also talk about personal wish. نیریٹو کنسٹرکشن کسی بھی لٹریچر میں، آرٹس میں یا اسٹوری ٹیلنگ میں جو بھی ہوگی وہ پرسنل وش ہوگی، اور اس میں ہمیشہ وائڈ ہوتا ہے. وائڈ مینس ایک کائنڈ آف اسپیس. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ اسپیس پائی جاتی ہے، اور نیریٹو کنسٹرکشن جو ہے وہ پرسنل وش ہو سکتی ہے. اب جب نیریٹو کنسٹرکشن پرسنل وش ہوئی تو وہ لٹریچر بہت ہائیلی ریڈیکل ہوگا، بہت زیادہ. ٹھیک ہے، واٹ ایور آئی لائک آئی ول رائٹ. آئی ڈو ناٹ بلیو آن ٹیبوز. میں کا خیال نہیں کروں گا. نتھنگ، اسٹریٹ جو ہے میں نے چیزیں لکھنی ہے.
जी, they promote skepticism and never aims to give answer. स्केप्टिसिज्म को प्रमोट करते हैं. स्केप्टिसिज्म क्या है? सबसे पहले डाउट. कोई भी बॉडी, लिटरेचर की जो भी बॉडी है, आइडियाज या फिलोसफी या हिस्ट्री है, उस पर ये क्या करते हैं? डाउट करते हैं. दे शो स्केप्टिसिज्म बट दे नेवर गिव आंसर. ये बात मैंने आपको बताई कि ये जो है वो आंसर नहीं है. इनमें एक जो है बड़ा स्कॉलर जो है वो मिशेल फोको, माइकल फोकॉल्ट भी बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो मिशेल फोको है. He talks about sexuality, sexual revolution, avoidance of sexual repression in society. Repression जो होती है जेंडर बेस्ड, उसकी जो है ये बात करते हैं. ठीक है, मिशेल फोको. जी, यहाँ तक आपको बात समझ में आई? जी बेटे, एनी क्वेश्चन? सो तो नहीं की क्लास? लग तो कुछ ऐसा ही रहा. असल में टॉपिक कुछ ऐसा है आज के, आपको नींद तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए वैसे नेचुरली, इट्स अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट. ठीक है, अगर नहीं आ रही तो इट मीन्स ऐसा हो नहीं सकता नहीं आ रही. आ रही होगी. नो सर, नो क्वेश्चंस, बट स्टिल व्हाट आर यू सेइंग बेटा? कैलकुलेटिंग, Anam says it is a lot to handle. Abhiya says it's a lot to handle. Definitely. कलेक्टिविटी बेटा, आप बेसिक डेफिनेशन लें. कलेक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन. किसी भी किस्म की कलेक्टिविटी को ये रिजेक्ट करते हैं कि 10-12 लोग आ गए और उन्होंने जो है वो कलेक्टिवली एक इस्टेब्लिश कर ली आइडियाज़ वगैरह या कोई थॉट, उस चीज़ को ये रिजेक्ट करते हैं. वो आपकी मेटा पॉलिटिक्स में आ जाती है. ठीक है, कलेक्टिविटी को रिजेक्ट करते हैं. ये हाईली इंडिविजुअल और सब्जेक्टिव स्टाफ की बात करते हैं. हाईली इंडिविजुअल, हाईली प्राइवेट, और इनके लिटरेचर में कोई फिल्टर नहीं होता. ये मैंने अब बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ. जी रहमान बेटे, रहमान सगर, यू कैन टॉक. सर इसेंशियलिज्म में डाउट है सर, वो थोड़ा समझाना. अगर मैं क्लास में 5-6 लोगों से पूछूं कि रहमान सरवर कैसे दिखते हैं, तो वो कहेंगे कि रहमान सरवर जो है वो बात करने में कुछ ऐसे हैं, हाइट इतनी होगी, कलर ये होगा, ये ड्रेसिंग नॉर्मली वो करते हैं, आज ये ड्रेस पहन के आए थे. तो उन्होंने कुछ इसेंशियल या वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स आपके बता दिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड यू. ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड योर आइडेंटिटी. तो यही है कि अगर आप किसी भी आइडिया, थॉट, फिलोसफी, हिस्ट्री या किसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और आप कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके उस चीज़ को डिफाइन करते हैं, तो ये आपके पास एसेंशियलिज्म आ जाता है, फिलोसफी. ठीक है, इसी चीज़ को रिजेक्ट करते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट. दे बिलीव कि भाई सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आप कोई एसेंशियल एट्रीब्यूट्स लेके किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते इजीली. सो दैट्स व्हाई दे रिजेक्ट दिस. समझ गए आप रहमान? जी बेटे, जी बात जी समझ सर. में आई? ऑलराइट, जी सर. ऑलराइट. So we can say it rejects majority has. Yes, Rusa, definitely. Every individual has rights, और वो राइट्स बहुत ज़्यादा ही कुछ राइट्स है कि कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती उस इंडिविजुअल को. बहुत ही ज़्यादा राइट्स दे दिए. इतने ज़्यादा भी राइट्स नहीं देने चाहिए कि जिससे जो है वो सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाए या ख़त्म हो जाए.
ٹھیک ہے. اگر کلاس میں آپ کے پاس رائٹس ہیں, یو کین آسک کوشچنس, یو کین ڈو واٹ ایور, یو کین ایٹ ڈرنک, کچھ بھی کر سکتے ہیں کلاس میں. لیکن اگر اس سے شور آئے وہ بھی الاؤ ہو, یا کوئی کلاس میں ابیوز کرے وہ بھی الاؤ ہو, تو دیٹ ول ناٹ بی الاؤڈ. تو وہ ریسٹرکشن جو ہے وہ ایک سوسائٹی کو چلانے کے لیے امپوز تو کرنی پڑتی ہے. تو یہ کچھ ان کی چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. بیٹا اس پہ بات ہوئی تھی کہ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ فیتھ نہیں رکھتے. نارملی یہ سوچا جاتا تھا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بیٹرمنٹ لا سکتی ہے لوگوں کی لائف میں. لوگوں کی لائف میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بیٹرمنٹ لا سکتی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ جیسے ہمارے پاس نمبل یونیورسٹی میں اتنا اچھا انٹرنیٹ ہے, اور آپ کے پاس اتنے اچھے موبائل فونس ہیں, کمیونیکیشن گیپ بہت ختم ہو چکا ہے, یو ہیو وہیکلس, یو ہیو ڈیجیٹلائزیشن. تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, اٹس ورکنگ فار دا ویلفیئر آف ہیومن بینگس. دیٹس واٹ وی بلیو. بٹ پوسٹ ماڈرنسٹ کیا کہتے ہیں, نو, ایسا نہیں ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ مولڈ کر کے جو ہے وہ ویپنائزیشن کی طرف جو ہے وہ لایا گیا ورلڈ وار میں. یا باقی آج کل آپ پراکسی وارز دیکھتے ہیں, ورڈ یوز ہوتا ہے پراکسی وار. ٹھیک ہے, ایجپٹ میں ہوئی, لیبیا, سودان, موروکو میں بھی ایشوز ہوئے, زمبابوے, ایتھوپیا, یوگینڈا, صومالیہ. ٹھیک ہے, ہارن آف افریقہ, یہاں پہ جتنے بھی ایشوز ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں, انوائرمنٹل ایشوز ہو رہے ہیں. انوائرمنٹل ایشوز کیوں ہو رہے ہیں آج کل, کیوں کراچی کو خطرہ ہے کہ جو ہے وہ سمندر جو ہے وہ رائز کرے گا فار سم ٹائم, اور جو ہے وہ میٹروپولیٹن انڈر واٹر آ سکتا ہے. کیوں جو ہے 2010 میں اتنی فلڈس جو ہے وہ آئے, سندھ میں اتنی بارشیں ہوئی. انڈیا میں لیں ابھی آپ فارسٹ فائرس کا اگزامپل لے لیں, آسٹریلیا میں اور کیلیفورنیا میں. یہ کیوں ہو رہے ہیں, انوائرمنٹل چینجز کیوں آ رہی ہیں؟ دیٹس بیکاز آف ایکسیسو انڈسٹریلائزیشن, فاسل فیول برننگ. اور یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہی یوز کی جا رہی ہے ان آرڈر ٹو کرٹیل دس. ٹھیک ہے, تو ویپنس بنائے جا رہے ہیں, بامس, ایٹم ہائیڈروجن بامس, اور آپ کے پاس وار پلانس اینڈ آل دس اسٹف. تو سوسائٹی جو ہے وہ کچھ بیٹرمنٹ کی طرف جو ہے وہ نہیں جا رہی اکارڈنگ ٹو دم. اس پہ جو ہے وہ ایسے بھی آیا ہے سی ایس ایس میں 2021 میں جو ہم نے اٹیمپٹ کیا تھا. لاجک اینڈ ریزن جو ہے وہ بھی ایک کانسیپچول کنسٹرکٹ ہے, ہاؤ اینڈ وائی. اس پہ آپ نے 4-5 جو ہے وہ لائنس لکھ کے آنی ہے ان نیکسٹ کلاس. میں آپ سے وربلی پوچھوں گا کہ لاجک اینڈ ریزن conceptual constructs کیسے ہیں according to postmodernist thought. You will have to talk about this. All right? جی, nearly all aspects of human psychology are completely socially determined. بیٹا ماڈرن لٹریچر میں آپ نے دیکھا تھا کہ نیٹشے اور آپ کے پاس سگمنڈ فراڈ, for the first time he talks about human psychology in literature. اس سے پہلے بھی سائیکالوجی میں باتیں ہوتی تھی, لیکن ایز اے ڈسپلن جو ہے وہ کچھ یہاں میں ماڈرن لٹریچر میں نظر آتے ہیں. تو سائیکالوجی میں جو ہے وہ ہیومن سائیکالوجی, اس کو امپورٹنس دی گئی اس لٹریچر سگمنڈ فراڈ کی, اور ابھی بھی لٹریری انالیسس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ بن چکی ہے سگمنڈ فراڈ کی جو تھیوریز ہیں. سائیکو سیکشل تھیوریز ہے, سائیکو انالیسس, یہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ تھیوریز. ٹھیک ہے, تو پوسٹ ماڈرنسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو تھیوریز ہیں یہ بھی آپ کے پاس سوشلی ڈیٹرمنڈ ہے, سوشلی کنسٹرکٹ بنائی گئی ہیں, اور اس میں کوئی در حقیقت کوئی آبجیکٹیو ریالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ریجیکٹ ہو گیا. ہیومن سائیکالوجی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے اس میں. آل اسپیکٹس آف ہیومن سائیکالوجی کمپلیٹلی سوشلی ڈیٹرمنڈ. یہ سوشلی جو ہے وہ بنائی گئی ہے, سوسائٹی نے خود بنائی ہے. اور اگر سوسائٹی خود جو ہے ایک ڈائنامک فینامینا ہے, تو ہاؤ دا ہیل دیٹ شوڈ بی آبجیکٹیو. سوسائٹی اسٹیٹک نہیں ہوتی کبھی بھی, یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی. اسٹیٹک ایک چیز جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. سوسائٹی از ڈائنامک, اٹ کیپس آن چینجنگ, اٹس ان کمپلیٹ ٹرانزیشن. ٹھیک ہے,
Similarly, the meaning of word, any word in language, is not static thing. Language plays huge role in power acquisition. ये कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं. फिलोसॉफिकल फाउंडेशनलिज्म को भी ये क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं. क्या रिजेक्ट करते हैं? फिलोसॉफिकल फाउंडेशनलिज्म. अब ये क्या भला है? एनी आइडिया अबाउट? 17th सेंचुरी फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेस्कार्ट्स, आपने सुना होगा. रेने डेस्कार्ट्स कहते हैं कि जो है कॉगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम. ठीक है, तो वो रेने डेस्कार्ट्स जो है वो, उसको डाउट होता था कि वेदर मैं एक रियलिटी हूँ या नहीं, या मैं किस्म का गोस्ट हूँ. तो देन ही सेज कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मुझ में अगर सोचने की सलाहियत है तो इट मीन्स मैं जो है वो अवेलेबल हूँ, मैं जिंदा हूँ. अब इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म है, इसको डिटेल में नहीं जाएंगे. ये पॉइंट्स आप अगर अपनी पर्सनल ग्रूमिंग या फिलोसफिकल थिंकिंग को एनहांस करना चाह रहे हैं तो आप इसको ज़रूर डिटेल में डिस्कस करेंगे. मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम. तो बेटा ये जो है फिलोसफिकल फाउंडेशन को भी रिजेक्ट करते हैं. यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ फिलोसफिकल फाउंडेशन. ठीक है, फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या होती है. और आई थिंक देयरफॉर आई एम पर्टिकुलर, जो ये एक मशहूर ज़माना जो सेंटेंस है, ये क्या मीनिंग इम्प्लाई करता है, इसके पीछे क्या फिलोसफी है. ठीक है, तो ये रिजेक्ट करते हैं मेटा नैरेटिव्स, रिजेक्टिंग ऑल नैरेटिव्स, नो एनीवन इज क्लोज टू रियलिटी. ये कहते हैं कि कोई भी नैरेटिव जो है वो रियलिटी के करीब नहीं होता. सो दे टॉक अबाउट मेटा narratives, they reject meta narratives. Meta narrative is what? Already established philosophy, idea or ideology. Meta narrative is what we praise our country. Within our country we say that our leaders were great, our leaders were more competent than others, and all this stuff. So these are the meta narratives that are widely accepted and practiced in society. So they reject grained meta narratives. So meta narrative can be any ideology, any philosophy, any economic thought, any political thought, any political and economic thought that is on grain level. For example, liberalism, it's also a meta narrative. All right. So once again, we can say that they reject meta narratives and they believe that no any narrative is close to reality. So that's why you have to talk about identity politics. You have to talk about yourself. Whatever you believe is right for you, and whatever is wrong for you is wrong for you, not for other people. All right. They talk about totalizing systems of thoughts. As a French philosopher, Emmanuel Levinas called them grained meta-narratives. Social development, sociology, historical and biological, जो human biological sciences हैं, उन्होंने कुछ knowledge establish कर लिए जिसको हम मेटा नैरेटिव बोलते हैं कि दुनिया में जो है वो सोसाइटी ऐसे डेवलप करती है, वैसे करती है, ये करती है एंड ऑल स्टफ. तो वो एनुअल लेविनास जो है वो फ्रेंच फिलोसोफर है, वो कहते हैं कि ये टोटलाइजेशन ऑफ थॉट्स है, सिस्टम ऑफ थॉट्स है. ठीक है, और इसमें जो है जैन फ्रैंकोइस क्लेम करते हैं आर नल एंड वॉइड फॉर देम. वो क्या है? नल एंड वॉइड है. वो कुछ लोगों ने बना दिए और वो मशहूर हो गए एंड ऑल दिस स्टफ एंड ऑल, वो जो है बहुत ज़्यादा मशहूर होते गए. ठीक है, वी हैव जस्ट 5 minutes लेफ्ट और बहुत ही बोला है आज की क्लास में एंड आई होप के बातें आपको समझ में आ रही हैं. एक मैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का फीडबैक लूँगा आपकी क्लास से जो बिल्कुल एनोनिमस होगा. सीआर्स फीडबैक लेंगे, दे विल प्रोवाइड मी कि इतने परसेंट जो है वो क्लास को ये टॉपिक समझ में आया, इतने परसेंट को ये टॉपिक समझ में नहीं आया. अगर नहीं आया तो देन विल फाइंड अनदर अल्टरनेटिव. ठीक है, अगर आपकी क्लास में 50% को भी समझ में आ जाता है तो इट्स मोर देन एनफ. तो इट मीन्स रेस्ट ऑफ दी 30-40% उनको इंटरेस्ट नहीं है या
10% जो है वो शायद उनको बात वाकई में समझ नहीं आई, ठीक है। ऑलराइट, बेटे ये एक बनी हुई है शीट, ये एक चार्ट बनी हुई है, ये हमने खुद से पढ़नी है, वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंटरनेट और मीडिया जो है वो कैसे फैक्टराइजेशन डिसओरिएंटेशन जो है वो लाती है। मैम कोई मसला हो ना तो आप उसामा को बोल दिया करें। हाँ जी, मॉडर्निज्म 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी स्टाइल, पोस्ट मॉडर्निज्म मिड 20th सेंचुरी। मॉडर्निज्म इन्फ्लुएंस हुआ वर्ल्ड वॉर 1 से, पोस्ट मॉडर्निज्म इन्फ्लुएंस हुआ वर्ल्ड वॉर 2 से। मॉडर्निज्म बेस करता है रैशनल आइडियाज पे, लॉजिक्स पे, टू गेन नॉलेज सिंस इट रिजेक्टेड रियलिज्म, ठीक है। रियलिज्म को मॉडर्निज्म ने रिजेक्ट किया और ये लॉजिक और इस पे बात करते हैं रैशनैलिटी पे। पोस्ट मॉडर्निज्म अनसाइंटिफिक इरेशनल थॉट प्रोसेस की बात करते हैं और रिजेक्ट करते हैं लॉजिकल थिंकिंग। मॉडर्निज्म कन्वेंशनल स्टाइल्स ऑफ प्रोज एंड पोइट्री को रिजेक्ट करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करते हैं, मिक्स करते हैं कन्वेंशनल स्टाइल्स। तो आपके जो रीजनल डायरेक्टर हैं ब्रिगेडियर आमिर जो है, इनकी जो राइटिंग्स हैं डैडी और गुलमोहर, अगर इनको देखा जाए, अगर आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। उर्दू का जो लिटरेचर है वो कुछ पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो स्टाइल में लिखा गया है, उसमें कन्वेंशनल जो स्टाइल से मिक्स किया गया है, मिक्स जॉनरा है, मिक्स रिटन एक्सप्रेशन है, तो वो आपको नज़र आएगा सराडी साहब की राइटिंग में और पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी, फोकस किस चीज़ पे करता है ये पोस्ट मॉडर्निज्म इन लिटरेचर, वही प्रोमिनेंट रहा 20th सेंचुरी में। स्ट्रॉन्ग एंड डेलिब्रेट ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टाइल्स एंड प्रोज एंड पोइट्री, विक्टोरियन स्टाइल जितना भी था और उससे पहले इसको रिजेक्ट करता है। और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, इट्स रेस्पॉन्स अगेंस्ट मॉडर्निज्म एज वर मार्क्ड बाय इट्स रिलायंस ऑन नैरेटिव टेक्निक्स लाइक अनरिलायबल नैरेटर, फ्रेगमेंटेशन, पैरोडी एक्सेट्रा। ये चीज़ें इसमें ज़्यादा आपको नजर आएंगी पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर। नैरेटिव टेक्निक्स पे रिलाय करते हैं जो अनरिलायबल हो, फ्रेगमेंटेशन हो और पैरोडी हो जिसमें, ठीक है। ये फोकस करते हैं मॉडर्निस्ट इनर सेल्फ पे, कॉन्शियसनेस वर्ड प्रीडोमिनेंट, वर्क और कंप्लीट लैक ऑफ मीनिंग, ठीक है। मल्टीपल मीनिंग्स विद इन अ सिंगल लिटरेरी वर्क और कंप्लीट लैक ऑफ मीनिंग, या तो मीनिंग बिल्कुल नहीं है या तो मल्टीपल मीनिंग्स है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, आयरनी, सटायर इसमें अवेलेबल है। फ्रेगमेंटेशन, इंटरटेक्चुअलिटी, इंटरटेक्चुअलिटी मतलब आपने बाकी, जैसे अगर नायाब कोई लिखती है नॉवेल और आप लिख रहे हैं, नायाब के नॉवेल से आपने कुछ लाइनें उसमें इंक्लूड कर दी तो ये इंटरटेक्चुअलिटी हो जाती है। अनरिलायबल नैरेटर, पैरोडी, डार्क ह्यूमर एंड पैराडॉक्स, ये भी इसमें। यस, कुछ राइटर्स जो आते हैं, सैमुअल बैकेट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, जेम्स जॉयस, ये बेटा आप देख लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं, आइडिया होना चाहिए जब भी मैं थोड़े फास्ट पेस में बताऊं। सलाविया प्लाथ, एफ स्कॉट, विलियम बटलर यीट्स, वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ आपने पढ़ी हुई है, सैमुअल बैकेट भी आपने पढ़ा हुआ है, जेम्स जॉयस आपने पढ़ा हुआ है, जोसेफ कॉनर्ड आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, द हार्ट ऑफ डार्कनेस। टी.एस. इलेट आपने पढ़ा हुआ है, विलियम फेकनर नहीं पढ़ा हुआ, स्लेविया प्लैथ आई गेस आपने पढ़ा हुआ है, थॉमस पिंचॉन आप पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जोसेफ हेलर ये नहीं, जॉन बर्थ, व्लादिमीर नैबोकोव एंड एम्बर्टो एको, रिचर्ड कैलिच, जॉन हॉक्स एंड कुर्ट जो है, ये कुछ राइटर्स हैं जो पोस्ट मॉडर्निज्म में आते हैं और आपने आई थिंक एक का भी नाम नहीं सुना होगा अभी तक, आपने बिल्कुल भी नाम नहीं सुना होगा उनका। जी, तो थैंक यू सो मच एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। दिस वाज ऑल अबाउट
postmodernism so far, what we studied, the point of view, their ideology, and now we'll have to find out this in our literary works as well.